بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ لائف انشورنس کیوں ضروری ہے اور کیوں کروانی چاہیے۔ تو لائف انشورنس دراصل ایک معاشرتی ایجاد ہے جو کہ ایک شخص کی معاشرے میں مالی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں پالیسی لینے والے اور انشورنس کمپنی کے مابین شرائط طے پاتی ہیں۔ انشورنس کمپنی طے شدہ وقت پر مخصوص رقم ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ طے شدہ وقت پالیسی کی مدت مکمل ہونے یا اس سے پہلے بیمہ دار کے انتقال کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ لائف انشورنس ایک ایسا لائحہ عمل ہے جس کو اختیار کر کے کوئی بھی شخص اپنا اور اپنے خاندان کا معاشی مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یعنی فیوچر از ٹوٹلی اننون، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے مرنے کی تاریخ کیا ہے یا اس کے پاس کتنا وقت باقی بچا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر گھر میں ایک کمانے والا ہے اور باقی سب اس کی آمدنی پر انحصار کرتے ہیں، اور کسی بھی ناگہانی حالات میں یا اس کے نہ ہونے کی صورت میں اس کا خاندان اپنا معیار زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا، اور اس طرح نظام زندگی درم برم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص یہ ضرور چاہے گا کہ کوئی ایسا بندوبست ضرور ہونا چاہیے جو اس کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے خاندان کو مالی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی لائف انشورنس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ طے شدہ وقت پر اسپیسیفک رقم کو حاصل کرنے کا بہترین بندوبست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لائف انشورنس کی بامنافع پالیسی بیمہ دار کو طے شدہ وقت تک کے لیے لازمی بچت کرنے کا طریقہ کار بھی فراہم کرتی ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بچت کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ بچت ہوتی نہیں ہے، بچت کو کرنا پڑتا ہے، اور ہم عام زندگی میں اتنے مستقل مزاج نہیں ہیں کہ ہم پابندی سے بچت کر سکیں، اور کیونکہ ایسی جگہ جہاں کی گئی بچت ہماری دسترس میں ہو، جیسے بینک اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ میں اے ٹی ایم کارڈ، چیک بک اور نیٹ بینکنگ ہماری دسترس میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم مستقل مزاجی سے منظم انداز سے بچت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے سے نہیں بچ سکتا، ہم اسے خرچ لیتے ہیں۔ لہٰذا اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی کی بدولت ہم بڑی آسانی سے سالانہ، ماہانہ، سہ ماہی یا ہاف ایئرلی منظم انداز سے بچت کر سکتے ہیں، اور یہی بچت ہمارے مستقبل کا سرمایہ بن جاتی ہے، جو کہ ہمارے مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے کام آتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر لائف انشورنس کو دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسا منظم حکمت عملی ہے، ایک ایسی پلاننگ ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کے اپنے مستقبل کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی ضروریات کے مطابق ہم سے پلان ڈیزائن کروائیں۔ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہم جو پلان آپ کو آفر کریں گے وہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا، جیسے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم، شادی، کاروبار، ریٹائرمنٹ اور دیگر معاملات کی تکمیل کے لیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر اسٹیٹ لائف سے ہی پالیسی کیوں لی جائے؟ تو اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ لائف اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے۔ یہ ہمارا پہلی بات ہے کہ قومی ادارہ ہے، ہمارے ملک پاکستان کا ادارہ ہے۔ جیسے اسٹیٹ بینک ہے ایسے ہی اسٹیٹ لائف ہے، اور جو ملکی ادارہ ہوتا ہے وہ عوامی مفاد میں ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ لائف 1972 سے اپنی خدمات دے رہا ہے، اور یہ واحد کارپوریشن ہے دوسری لائف انشورنس کی نسبت کہ جو ہر سال اپنا منافع ڈکلیئر کرتا ہے، اور اس کو پیکرا کی جانب سے ٹرپل اے ریٹنگ بھی حاصل ہے، جو کہ اس کے مالی طور پہ مستحکم ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے۔ اور اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ہے، ٹریجری بل سرٹیفکیٹس اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہے۔ اس کے علاوہ ایکویٹیز میں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو ہر لحاظ سے اسٹیٹ لائف بیسٹ ہے، اور اس کی پالیسیز جو ہیں وہ اکنامیکل ہیں، یعنی کہ ہر پاکستانی جو کم از کم 10,000 روپیہ سیو کر سکتا ہے وہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی لے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے پاس وائڈ رینج کی ورائٹی ہے، یعنی کہ آپ کے ہر طرح کی ضرورت کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کا پلان ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں۔
جس میں آپ کو وہ تمام آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں جس مقصد کے تحت آپ پالیسی لینا چاہتے ہیں. اور اس کی پالیسیز جو ہیں وہ تحفظ، سرمایہ کاری اور بچت کے عنصر سے جو ہے وہ ایک حسین امتزاج ہے. یہ 140 ملین پاکستانیوں کو ہیلتھ انشورنس کی سہولیات فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لائف انشورنس میں اسٹیٹ لائف کا مارکیٹ شیئر 65% سے زیادہ ہے. یعنی سال گزشتہ 2022 میں اسٹیٹ لائف نے 286 ارب روپے کا پریمیم جو ہے وہ حاصل کیا تھا. یعنی کہ آپ اسے $1 بلین کمپنی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات جو اسٹیٹ لائف کی پالیسیز کو دوسری کمپنیز کی پالیسیز سے ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ اس کی سمپلسٹی ہے. یعنی کہ عام فہم پلانز ہیں. کوئی بھی شخص بآسانی ان پلانز کے فیچرز اور اس کے تحت حاصل ہونے والے بینیفٹس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور اس کے اندر ایک ایسا فیچر شامل ہے جسے ANF آپشن بھی کہتے ہیں، آٹومیٹک پریمیم آپشن، کہ اگر یہ کوئی پالیسی لیتا ہے 20 سال کے لیے اور وہ کسی وجہ سے پریمیم پے نہیں کر پاتا تو اس کی جو بقایا انسٹالمنٹ ہیں وہ آٹومیٹکلی پے ہوتی رہتی ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ میں چلی جاتی ہیں اور لیٹ فیس اپلائی ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے جس کے تحت پالیسی اس کی ڈسٹرب نہیں ہوتی. جبکہ پرائیویٹ کمپنیز میں اگر آپ ادائیگی نہیں کرتے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی پالیسی جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یعنی تیسری انسٹالمنٹ سے آنورڈ کبھی بھی اگر آپ انسٹالمنٹ نہیں پے کرتے تو پالیسی کنٹینیو رہتی ہے، بشرطے کہ وہ بی آپشن میں ہو. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اسٹیٹ لائف کی پالیسیز کے بہت سے بینیفٹس ہیں جو اسٹیٹ لائف کو منفرد بناتے ہیں دوسری کمپنیز کی نسبت. تو آپ بھی ڈیسیژن لیں، اسٹیٹ لائف کی پالیسی اختیار کریں. اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پہ رابطہ کر کے ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کی بہتر آپ کی رہنمائی کر سکیں. اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، مجھ کو یہ سنسار دکھایا، سایہ بن کے ہر سو صدا وہ رہے. اے خدا میرے ابو سلامت رہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے. خدمت اور اعتماد کے 50 سال. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.